بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت. اس سے مراد قیامت ہے، جو سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہو اس کو طامہ کہا جاتا ہے عربی، اور جو ہر چیز پر چھا جانے والی ہو اس کو طامہ کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ قیامت جو ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو جس چیز کی اس نے کوشش کی تھی، یعنی جو کام اس نے زندگی میں سر انجام دیے تھے وہ اس کو یاد آنے لگیں گے. جس نے نیکیوں میں زندگی گزاری اس کے سامنے نیکیاں آ جائیں گی، وہ خوش ہوگا، اور جس نے بدیوں میں زندگی گزاری، نافرمانیوں میں گزاری، اس کے سامنے وہ بدیاں، وہ گناہ آ جائیں گے. اور ظاہر ہے نیکیوں کو دیکھ کر بندہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، اور بدیوں کو دیکھ کر جو بندہ ہے وہ پریشان ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَیٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والے کے لیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، ظاہر کر دی جائے گی جہیم، دوزخ، لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا، یہی سرکشی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا یہی سرکشی ہے. نماز کا وقت ہے، کوئی پرواہ نہیں، وقت جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سرکشی ہے. تکبر کہہ لیں، سرکشی کہہ لیں. تو جو سرکش ہیں وآثر الحیات الدنیا، اور انہوں نے ترجیح دی دنیوی زندگی کو. دو زندگیاں نے، ایک دنیوی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی اس زندگی کی تجاری کے لیے. اب جس بندے کو صرف اسی زندگی کی فکر ہے، میرے کو زیادہ سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، میری اس قسم کی رہائش ہونی چاہیے، میرا اتنا رقبہ ہونا چاہیے، جو اسی دھن میں لگا ہوا ہے، آخرت یاد ہی نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، اس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ دوزخ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی، ہر وقت دنیا کی فکر ہی لگی ہوئی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈر گیا اپنے رب کی حضور کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روک لیا بری خواہش سے.
دل میں بری خواہش پیدا ہوئی ہے، نفس نے مطالبہ کیا ہے کسی گناہ پر، یہ ذہن میں آ گیا کہ رب کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، اس خواہش کو پورا کرنے سے رک گیا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان الہوا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بلندی سے پستی کی طرف گرنا اور لڑکھڑانا، فرماتے ہیں کہ ہوا کو اس لیے ہوا کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو دنیا میں ہر مصیبت میں پھنساتی ہے، بری خواہش دنیا کی ہر مصیبت میں اس کو یہ پھنسا دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بری خواہشات کو ترک کرنے کے کئی مرتبے ہیں کہ ان پر کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ فرماتے ہیں سب سے نیچے والا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت سے بچے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت بھی نہ کرے، یہ ہے نفس کی خواہشات سے بچنے کا ایک ذریعہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں یعنی ہوائے نفس کی دست درازیوں سے بچنے کے لیے مفروض ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کامل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ یعنی استاد جو ہے نا جی، استاد اس کا کہنا ماننا، ایک روحانی استاد ہوتا ہے، ایک ظاہری علم پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، ایک مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانی استاد ہوتا ہے، اس نے بندے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ وہ جس طرح ایک طبیب نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیتا ہے کہ اس کو فلاں فلاں بیماری ہے، اسی طرح جو اللہ والا ہے، جو صاحب اہل ذکر ہے، جس کی تربیت اللہ والوں نے کی ہوئی ہے، وہ نفس کی حرکتوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، وہ نفسیات سے اصل میں حقیقت میں وہی واقف ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نفس کے چنگلوں سے کیسے نکالنا ہے۔ تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والا جو انسان ہے وہ نفس کی بری خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس نے بری خواہشات کو روک لیا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے کھڑے ہونے، سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور بری خواہشات کو روک لیا، تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ لَهُ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں۔ تو اپنے نفس کو برائی سے روکنے کا نتیجہ اللہ پاک نے جنت فرمایا۔ یہاں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے، یعنی میاں بیوی دونوں، ان کا جھگڑا ہو گیا، بادشاہ کا اور اس کی بیوی کا۔ اس کی بیوی نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تو دوزخی ہے۔ اس بادشاہ نے کیا کہا کہ اچھا اگر میں دوزخی ہوں تو تینوں طلاق سے۔ بیوی نے کیا تو دوزخی ہیں؟ اس نے کیا اگر میں دوزخی ہاں تو تینوں طلاق۔ اب یہ مشروط ہو گئی طلاق کہ اگر یہ واقعی دوزخی ہوگا تو طلاق ہو جائے۔
غصے میں انسان بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں پھر ہوش آتی ہے، ہاں جی، پھر مسئلے تلاش کر، پھر انہوں نے علماء سے رابطہ کیا، علماء سے رابطہ کیا، لیکن کسی کے پاس بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس نے علماء کو بلایا، پورے ملک کے علماء کو بلا لیا کہ آپس میں تبادلہ خیال کر کے شریعت میں دیکھ کر اس مسئلے کا حل نکالو کہ کیسے پتہ چلے کہ میں دوزخی ہوں کہ جنتی۔ لیکن کسی کو بھی یہ حل نہیں معلوم ہو رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ اس ویلے بچے تھے، ان کی کوئی تقریباً 10-12 سال عمر تھی، یا شاید کوئی اس سے بھی کم، 8 سال تک یا 10-12 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ استعدادیں رکھی ہوتی ہیں، جس نے بڑے ہو کر بہت کچھ بننا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ بچہ تھا، گزرا، دیکھا بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث بڑے جمع ہیں، بات کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ پتہ یہ لگانا ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ دوزخی ہے یا جنتی ہے، کیونکہ اس نے شرط لگا دی کہ اگر وہ دوزخی ہے تو بیوی کو طلاق۔ امام شافعی نے کہا بچپن میں، یہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ سننے والے نے کہا کہ بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتی آئے ہیں، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بھئی ابھی تک مفتیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا، تبھی تو یہ سارا جہاں جمع غفیر لگا ہوا ہے، مجھے لے چلو، میں مسئلہ حل کر دوں۔ ہجوم تھا، اس بندے نے کندھے پہ اٹھایا اور ان کو لے گیا، پہنچ گیا بادشاہ تک۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ کہتا ہے کہ مسئلے کا حل میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ علماء جب عاجز آ گئے ہیں تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا مجھے آپ موقع دیں، میں کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو بیان کرو، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بیوی نے کہا تو دوزخی ہے، میں نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق۔ اس نے کہا بادشاہ پہلے اپنی بادشاہی چھڑنا، ایسے میں نے کہا اب بچہ مجھے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جا بیٹھ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ تجھے بتانا ہے کہ تو دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بتانا۔ ان کا ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورے ایمان سے اور دیانتداری سے بتانا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے کہ تیرے نفس نے تجھے گناہ پہ ابھارا ہو، تو جب گناہ کے قریب گیا ہو تو پھر تجھے خیال آ گیا ہو کہ ایک دن رب کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے، تو کیا جواب دوں گا اس گناہ کے بارے میں؟ اور پھر اللہ سے ڈر کر تو اس گناہ سے باز آ گیا ہو۔ کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ موقع تو آیا ہے، میں ایک گناہ کرنے لگا تھا، پھر میں ڈر گیا، پھر ڈر کی وجہ سے نہیں کہا۔ اس نے کہا پھر میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، خدا کی آیت بتا رہی ہے، اللہ پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنتی ہے، اللہ پاک نے فرما دیا۔ بلے بلے ہو گئی۔ ہاں جی، سارے علماء خوش ہو گئے کہ دیکھو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، بچے نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا راستہ بھی بتا دیا کہ اپنی بری خواہشات کو روک لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو، جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔